وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صرف انسانوں اور جنوں کے لیے ہی نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو کائنات کے ہر ذرے کی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ ایک دفعہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا ہوا تھا کہ اچانک ایک اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے اور آتے ہی آ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور اپنی زبان میں اپنا دکھڑا بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں، تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مالک کو جانتا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں، جاؤ اور جا کے اس کے مالک کو بلا کے لے آؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں، اس کے مالک کو بلا کے لاتے ہیں۔ جب وہ مالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مالک سے گفت و شنید کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے شخص، یہ جو اونٹ ہے یہ میری بارگاہ میں آیا ہے اور یہ شکوہ کنا ہے کہ تم اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کرتے ہو، اور یہ اپنا دکھڑا ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، جب تک میں جوان تھا، جب تک صحت مند تھا، بدن کے اندر طاقت موجود تھی، اس وقت تک تو میں اس شخص کے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا رہا، اس کے باغ کو پانی کھینچ کے دیتا رہا اور اس کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کے اس کی مدد کرتا رہا۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ جب میں بوڑھا ہو گیا، لاغر ہو گیا، جسم نحیف و ناتواں ہو گیا، تو اس شخص نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جب یہ ساری باتیں اس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنی تو وہ کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم کہ جس خدا نے آپ کو رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بالکل بجا اور بالکل درست فرمائی ہے۔ پہلے ہمارا ارادہ تھا، لیکن یا رسول اللہ، اب آپ کی سفارش کے بعد ہم اس اونٹ کو ذبح نہیں کریں گے۔ اچھا، اب یہ تو ایسا موقع تھا کہ جب اونٹ دوسرے کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے اوپر پریشان تھا، لیکن تاریخ میں آپ کو ایک اور نظارہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کو نحر فرمایا، یعنی قربان فرمایا تھا۔ اب میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ کو نحر کرنا، جانور کو قربان کرنا، یہ تو بڑا ہی دقت طلب کام ہے کہ پکڑ دکڑ کے گیر گار کے اس جانور کو لانا، اس کے پاؤں باندھنا، پھر اس کو زمین کے اوپر لٹانا، پھر اس کی گردن کے اوپر چھری چلانا۔ بظاہر تو یہ بڑا ہی دقت طلب کام ہے، لیکن 63 اونٹوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ذبح فرما دیا۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ تو بات بڑی واضح ہے، بات بڑی ظاہر ہے۔ جب ذبح کرنے والے اور ہوں تو بظاہر جانور بھی دقت محسوس کرتا ہے، ذبح کرنے والا بھی دقت محسوس کرتا ہے، لیکن جب باری آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر جانور، ہر اونٹ دوسرے کو دھکا دے کے حضور کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تاکہ جو گردن کے اوپر چھری چلے وہ دوسرے کی گردن کے اوپر نہیں، بلکہ سب سے پہلے میرے گردن کے اوپر چھری چل جائے۔ یہ جانوروں کی اطاعت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور وارفتگی تھی کہ وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونا چاہتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت کا ایک ذرہ عطا فرمائے۔ اور واقعی آنے والے وقتوں نے پھر ثابت کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور مسلمانوں نے ان اونٹوں کی طرح رسول اللہ کے نام کے اوپر اپنی گردنیں کٹوانے میں ذرا بر بھی جھجک اور عار محسوس نہیں کی۔
اور اسی مقام کے اوپر ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس نقشے کو کھینچا. یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب،